الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ الطاہرین، واصحابہ المطہرین، وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین، وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اور آواز تیز کرو، کیا دماغ خراب کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آدمی روز 9 بجے سے فٹرئی شروع کرے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا، فٹرئی جاری رہے گی۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ یہ 9 روزہ پروگرام کا آج 8واں جلسہ ہے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا، اس اعلان کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو۔ رحمتوں میں نہا لے
رحمتوں میں نہا لیجئے رحمتوں میں نہا لیجئے دل مدینہ بنا لیجئے دل مدینہ بنا لیجئے ان سے ان سے کسی سے نہیں ان سے ان سے کسی سے نہیں لو نبی سے لگا لیجئے لو نبی سے لگا لیجئے رحمتوں میں نہا لیجئے ہوگا قدموں میں سارا جہاں یا رسول اللہ ہوگا قدموں میں سارا جہاں مصطفیٰ کو منا لیجئے مصطفیٰ کو منا لیجئے مصطفیٰ کو منا لیجئے کر لیجئے فٹ رہیے آپ لوگ تبھی جلسہ شروع ہو حضرات رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے قرب میں بلایا جس کو ہم اور آپ معراج کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مکہ شریف سے ہوئی ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں رات کا پچھلا پہر ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کو یا 50,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے مختلف روایتیں ہیں حضرت ام ہانی کے گھر میں یہ کیسے آئے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کو کچھ لوگ گھیرے کھڑے ہیں لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ تشریف لائے تو دروازہ بند تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر کے یہ حاضر ہوئے سرکار آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریل نے اپنی کافوری پیشانی کو سرکار کے تلووں پر ملنا شروع کیا حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمیہ آپ کے دونوں قدموں کو حضرت جبریل چومنے لگے
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें वा फरमाई। हजरत जिब्रील ने सलाम अर्ज किया। आका फरमाते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज रब ताला ने अपने कुर्ब में आपको बुलाया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए। जमजम शरीफ से सरकार को गुस्ल दिया गया। हजरत जिब्रील जो जोड़ा लेकर आए थे, सरकार ने उसको ज़ेबतन फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज का दूल्हा बने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सवारी लाया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार होने लगे तो बुराक शोखी करने लगा। हजरत जिब्रील ने बुराक से कहा, बुराक समझता है ये कौन है? ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं। बुराक ने अर्ज किया, ए सैयदुल मलाइका, मैं किसी और बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी एक ख्वाहिश है कि आज जैसे सरकार मुझ पर सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ऐसे जब कयामत के दिन आका मैदान महशर से जन्नत की तरफ तशरीफ ले चलें तो मुझी को सवारी होने का शरफ बख्शें। आका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, इससे कह दो मैंने इसकी आरजू पूरी कर दी। अब मेरे सरकार बुराक पर सवार हुए और सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम सरकार को लेकर के खाने काबा में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में पहुंचे, वहां से फिर आगे बढ़े। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम चल रहे हैं, सरकार तशरीफ ले चल रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज दी गई, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। जब और आगे बढ़े तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसने आवाज दी आप जानते हैं वो कौन है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं तो आका फरमाते हैं, जिब्रील वो कौन है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप उसको आवाज दे देते तो एक औरत की शक्ल में आवाज दे रही थी, वो दुनिया थी। आप उसको आवाज दे देते, उसकी आवाज पर आप लब्बैक कह देते तो आपकी सारी उम्मत दुनियादार हो जाती। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े। मेरे सरकार आगे जा रहे हैं, तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाते जा रहे हैं। खुशबू आ रही है, अनवार की बारिश हो रही है, बैतुल मुकद्दस की तरफ सवारी बढ़ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार ने तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाया। आका जब बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, नमाज का वक्त है, सफ तैयार है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप इमामत फरमाइए। सरकार इमामत फरमाते हैं, नमाज अदा की गई और उसके बाद फिर आसमान अव्वल की तरफ मेरे आका तशरीफ ले चलने लगे। रास्ते में बहुत सारे अजायबात को सरकार ने देखा, बहुत सारी चीजों को मुलाहजा फरमाया, वो आप उलमा से सुनते रहते हैं। जब माने अव्वल पर आप तशरीफ फरमा हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। फरिश्ता ने अर्ज किया, सैयदुल मलाइका, आपके साथ कौन? आपने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुदा ने बुलाया है? हाँ। दरवाजा खोल दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। दूसरा आसमान आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया।
عرض کیا فرشتے نے اے سید الملائکہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے قرب میں بلایا ہے۔ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل آگے بڑھے۔ آسمان اول پر بھی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، دوم پر بھی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ موسیٰ علیہ آتی ہے، حضرت ادریس کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، مختلف آسمانوں پر ان انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ موسیٰ پیغمبر ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آقا نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ پانچویں آسمان پر جب میرے سرکار پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی وجیح شکل و صورت، بڑی اچھی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں، آپ سلام کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا اور اس کے بعد انہوں نے مرحبا پیش کیا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اور آگے بڑھیے۔ جب میرے سرکار چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سلام کیجئے، یہ حضرت آدم ہیں۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار جب ساتویں آسمان سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام سدرہ پڑا۔ سدرہ کسے کہتے ہیں تو علماء تشریف فرماتے ہیں کہ ایک درخت کا نام ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، جو درخت بیر کے درخت کی مثل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل ٹھہر گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل چلتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے گویا اس طرح سے ارشاد فرمایا چودر دوستی مخلصم یافتی انانم و صحبت چرا تافتی۔ اے جبریل جب تم مجھ کو دوستی میں مخلص پائے ہو تو میرا ساتھ چلنے سے کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آگے بڑھے، میرے سرکار عرش اعظم پر تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے۔ عرش تک جانا احادیث کریمہ سے ثبوت مل رہا ہے، اور عرش سے آگے جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثیں ہیں۔ اور میرے سرکار مکہ سے بیت المقدس تک گئے، قرآن کی آیت کریمہ صریحاً ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو ملاحظہ فرمائیے۔ عرش تک تو آقا کریم کا جانا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ معراج میں میرے سرکار کی 3 صورتیں ہیں، ایک تو صورت بشری ہے، اور ایک صورت ملکی ہے، اور ایک صورت حقی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے لے کر کے اقصی تک تشریف لے گئے، یہ صورت بشری ہے۔ اور جب آسمان اول سے عرش اعظم تک تشریف لے گئے تو یہ صورت ملکی ہے۔ اور میرے سرکار جب عرش اعظم سے لامکاں کی طرف گئے تو صورت حقی ہے کہ جس کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ عرش تک تو آپ جا سکتے ہیں، عرش تک تو آپ کی رسائی سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ، مگر اب عرش سے آگے آپ بڑھ رہے ہیں، یہ عرش نے سوال کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش سے آگے بڑھنے لگے تو عرش کو بھی تعجب ہوا۔
अर्श को भी हैरानी हो गई। आला हजरत अजीम उल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरखुने आसमान है। अर्श भी दंग रह जाता है। सारी मखलूकात में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अजीम मखलूक अर्श इलाही है। अर्श दंग रह जाता है। महबूब अब लामका में जा रहे हैं। लामका का मतलब मका है ही नहीं, तो जब मका नहीं है तो जा कैसे रहे हैं, अब अक्ल नहीं समझ पा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की हकीकत को समझना ये इंसानी अक्ल से बहुत बईद है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि इस पर ईमान रखो। जहां तक रवायतों की बातें आई हैं उसे तस्लीम करो, लेकिन जब अर्श से आगे जाने की बात आ रही है, लामका में जाने की बात आ रही है, लामका का मतलब मकान है ही नहीं, तो जब मकान नहीं है तो उसमें जाएगा कौन कैसे। अर्श की अक्ल दंग है, चरखों में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं। मेरे सरकार लामका में जा रहे हैं। समझो ये मेराज शरीफ का मामला है, इसलिए मैं बहुत ही सुकून के साथ आपके ज़हन फिक्र में बात डालने की कोशिश कर रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को समझने के लिए अर्श की अक्ल दंग है। तो अर्श ने फिर पुकार करके क्या कहा। आला हजरत अजीम उल बरकत उसको इस तरह से बयान फरमाते हैं कि तुम अपने नबी की अजमत को जानना चाहते हो तो अब इस तरह से जानो कि अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, और फर्श पे तुरफा धूम धाम, और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, जिधर कान लगाइए सिर्फ आप ही का चर्चा है। जमीन पर आपका चर्चा, आसमान पर आपका चर्चा, अर्श पर आपका चर्चा, लामका में आपका चर्चा। मेरे आका आगे बढ़े, कुरान बयान फरमा रहा है फकाबा कौसैन औ अदन्ना। मेरे आका रब के कुर्ब में पहुंचे, निदा आई ए मोहम्मद करीब आओ, अहमद करीब आओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हुए तो कितने करीब हुए, कुरान बयान फरमाता है फकाबा कौसैन औ अदन्ना। एक कमान का फासला था या दो कमान का। आकाए करीम ने अपनी आंखों से अपने रब को मुशाहिदा फरमाया बिला कैफ। किस तरह से मुशाहिदा किया, कैसे, इसकी बहस में नहीं आना है। आकाए करीम ने अपने रब को मुशाहिदा फरमाया और कुरान बयान दे रहा है कि ऐसा मुशाहिदा फरमाया कि न आंख झपकी, न पलक झपकी, न आंख आंटी। ऐसे मेरे आका अपने रब को मुलाहजा फरमाते रहे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रब ने फिर कुरान में बयान फरमाया कि जब महबूब करीब हुए, इतने करीब हुए, एक कमान का फासला रहा या दो कमान का फासला रहा, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ वही की जो की। रब खुद बयान फरमाता है फाओहा इला अब्दिही मा औहा। यही तो आयत करीमा हाफिज जी। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो वही की। रब ने बताया ही नहीं मैंने अपने महबूब की तरफ क्या वही की। अब कौन जान सकता है। फिर आका बयान फरमाते हैं कि रब ताला ने मेरे दोनों शानों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत को रखा, तो मैंने जान लिया वलील आखरीन का इल्म, सब कुछ मुझको मालूम हो गया।
کچھ ایسا نہیں تھا جو مجھ کو نہ معلوم ہوا، سب میں نے جان لیا۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا عطا فرمایا؟ رب جانتا ہے اور رب کے محبوب جانتے ہیں۔ جب رب کے قرب سے میرے سرکار واپس تشریف لانے لگے تو آؤ ذرا دیکھو، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے لگے تو رب کی طرف سے حکم ہوا، محبوب جا رہے ہو؟ ہاں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کرتے ہیں، اے میرے مولا، اللہ نے فرمایا محبوب میرے لیے لائے کیا ہو؟ تو آقا عرض کرتے ہیں، میرے مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا میں تیرے لیے اپنی جانی مالی بدنی ساری عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ میرے سرکار رب کے حضور تلاوت فرما رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آقا نے جب یہاں تک عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا۔ محبوب تم میرے لیے بدنی عبادتیں لائے ہو، مالی عبادتیں لائے ہو، تم میرے لیے سب کچھ لائے ہو، اپنی ساری عبادتیں۔ محبوب تو میری جانب سے تم پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تم پر سلام۔ آج وہی سلام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہی جملہ ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب رب نے سلام بھیجا تو اب آقا کو غلاموں کی یاد آئی، سرکار کو گنہگار امت یاد آ جاتی ہے۔ آقا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں میرے رب ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم پر سلامتی ہو اور تیرے جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اچھے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اتنا کلمہ پھر فرشتوں نے پیش کیا، فرشتوں نے پڑھا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب رب کے قرب سے واپس ہونے لگے، رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے تحفہ لیتے جاؤ، 50 وقت کی نمازیں محبوب تمہاری امت پر فرض کی جاتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، محمد آپ کو کیا ملا؟ آقائے کریم نے ارشاد فرمایا، رب نے میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے محمد نہیں، واپس آپ رب کی بارگاہ میں جائیے، میں نے اپنے امتیوں کو آزمائش کر لیا ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ آقا پھر واپس جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا تخفیف فرما۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا، محبوب 5 نمازیں تخفیف کر دی جاتی ہیں۔ اب 45 وقت کی لے کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، آقا نے فرمایا 45 وقت کی نمازیں ہیں؟ عرض کرتے ہیں نہیں، آپ پھر واپس جائیے، آپ کی امت کتنی نمازیں نہیں ادا کر پائے گی۔ آقا کریم پھر واپس آئے، عرض کرتے ہیں، میرے مولا 5 وقت کی نماز، مولا 5 وقت کی تو تخفیف فرما دی، 45 وقت کی ہیں، میرے امتی 45 وقت کی نماز نہیں ادا کر پائیں گے۔ رب نے فرمایا محبوب 5 کی اور تخفیف کی جاتی ہے،
اس طرح سے میرے سرکار 9 مرتبہ آتے جاتے رہے اور ہر بار 5 نمازیں کمی کی جاتی رہی، اور جب صرف 5 نمازیں رہ گئیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ پھر واپس جائیے، میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے غیرت آتی ہے، رب کا حکم ہوا محبوب، میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہے، میں نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تمہاری امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز، مگر اس کو ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ رکعات اور ارکان میں تو تخفیف کر دی گئی ہے، مگر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، محبوب کی بنیاد پر یہ رب کا کرم ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ 50 وقت کی نمازیں گھٹ کر کے 5 وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں اور محدثین کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح کیوں عرض کرتے رہے؟ حضرت موسیٰ اس لیے عرض کرتے رہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار خواہش کی تھی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، غش کھا کر گر گئے تھے، اور جب ہوش آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی ریکتی ہوتی تو اسے دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی روشنی آ گئی تھی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد یہ تھا کہ محبوب جب جائیں گے رب کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھا کروں، یہ رب کو دیکھا کریں، ہم ان کی زیارت کیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ محبوب کو جنت اور دوزخ کی سیر کرا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوزخ کا معائنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ دوزخ میں مختلف قسم کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ آگ سے جل رہے ہیں، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو مردار گوشت اور پیپ کھلایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیاس سے چیخ و چلا رہے ہیں، ایک جماعت کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ الٹے جہنم میں لٹکا دیے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا پیٹ آگ کے انگارے سے بھرا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں سرکار جو دوسروں کے حقوق کو مار لیا کرتے تھے اور ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور یہ کون سی جماعت ہے جن کا سر کچلا جا رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی سنتوں کو ہلکا سمجھتے تھے اور ہلکا سمجھ کر کے ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں، جبریل یہ کون سی جماعت ہے جس کی زبان کاٹی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکیوں کا تو حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو خون اور پیپ میں تیرائے جا رہے ہیں اور وہ تیرتے ہوئے ایک کنارے لگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کوئی پتھر مار کر کے ان کو اسی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، جن کا جسم جل رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں سراپا ڈوبے رہتے تھے۔ آقا فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا آدھا جسم آگ میں جل رہا ہے آدھا باقی ہے؟ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ آقا فرماتے جبریل
जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये रोजों की पाबंदी नहीं किया करते थे और कुछ वो लोग हैं जो सरापा जहन्नम में हर हर किस्म का अजाब पा रहे हैं और कोई किस्म का अजाब बाकी नहीं है जो उन पर ना हो। आका फरमाते हैं जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बेनमाजी लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। या रसूल अल्लाह ये सब अजाब पा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया कि मर्दों के बनिस्बत औरतें जहन्नम में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा दिखाई दे रही हैं? आका से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये औरतें इसलिए जहन्नम में ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि ये अपने शौहरों की नाशुक्रापन इख्तियार किया करती थी और बात बात पर अपने शौहरों की नाशुक्रगुजारी बोल दिया करती थी। हदीस के अल्फाज हैं जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। इस तरह से औरतें बोल दिया करती हैं कि जब से मैं तेरे साथ आई मुझे सुकून नहीं मिला, मैं जब से तेरे घर आई मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, मैं जब से तुम्हारे साथ रहने लगी मुझे जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं मिला, मैं अपनी जिंदगी से आजिज आ गई। अगर इस किस्म का जुमला कोई औरत अपने शौहर से किसी किस्म की तकलीफ की बुनियाद पर बोल रही है तो अपने आप को फैसला ले ले कि उसका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने और औरतों को देखा कि वो अपने बालों के बल घसीटी जा रही हैं और उनके शर्मगाह को आग से जलाया जा रहा है। मैंने अर्ज किया यार आका फरमाते हैं मैंने फरमाया जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो इनको ऐसा अजाब मिल रहा है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपने आप को बन समर करके दूसरे शौहरों के सामने पेश हुआ करती थी ताकि लोग उनको देखा करें। आका ने देखा कि कुछ ऐसी औरतें हैं कि जिनके मुंह में आग डाली जा रही है, जिनके पेट को जलाया जा रहा है और जिनको उल्टे लटका दिया गया है। आका फरमाते हैं ये कौन औरतें हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के अलावा दूसरों के संगत में रहा करती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतें चीख रही हैं और बड़े भयानक अजाब में मुब्तला कर दी गई हैं। आका ने फरमाया जिब्रील ये कौन औरतें हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो बन समर करके दूसरों के सामने पेश होती रहती थी और मर्दों की तरह से लिबास पहना करती थी। या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं। बहरहाल मर्दों पर जिस जिस किस्म का अजाब होगा वो सब नबी कौनैन ने मुलाहजा फरमाया और औरतें जिन जिन गुनाहों की बुनियाद पर अजाब दी जाएंगी वो सब सरकार ने मुलाहजा फरमा करके आए मेरे आका और सारी बातों को सहाबा के सामने बयान फरमा दिया। हम मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कौन कौन सी चीजों को मुलाहजा फरमाया? तमाम अजायबात को सरकार ने इधर से भी देखा था और तमाम अजायबात को सरकार ने उधर से भी देखा था। अब मेरे आका जन्नत को देखने के लिए आए। जन्नत संवार दी गई है, जन्नत सजा दी गई है, ऐसे अंदाज से जन्नत संवारी और सजाई गई है। महबूब तशरीफ लाने वाले हैं, नबी कौनैन देखने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सब मुलाहजा किया। ये किसका मकान है? ये अबू बकर का है। ये किसका है? ये उमर का है। आका फरमाते हैं जब मैंने उमर के मकान को देखा और उसमें मैंने हूर को देखा तो मैं दाखिल होना चाहता था लेकिन मुझे उमर की गैरत याद आ गई इसलिए मैं नहीं दाखिल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जन्नत में एक अंगूर का गुच्छा देखा, उस पर अबू जहल का नाम लिखा हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों के मकामात और महल्लात को मुलाहजा फरमाया, अपने सहाबे किराम के मकामात और दर्जात को मुलाहजा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब देख सुन करके तशरीफ लाए। अब मेरे आका जब तशरीफ लाए हैं, आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ करके मक्का वालों के सामने बयान करना शुरू किया तो सबसे पहले जो सवेरे सवेरे मिला वो अबू जहल था। अबू जहल ने कहा मोहम्मद आज की कोई खबर है? आका फरमाते हैं हाँ मेरी मेराज हुई है। उसने कहा मेराज? कहा हाँ। कहा क्या क्या आपने देखा? आका फरमाते हैं मैंने मक्का से लेकर के बैतुल मुकद्दस तक देखा और बैतुल मुकद्दस से लेकर के 7वें आसमान और 7वें आसमान से अर्श आजम और अर्श आजम से लामका में गया। अबू जहल सुन करके हैरान रह गया, लोगों से बयान करना शुरू किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने बयान करना शुरू किया। आप सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे मैंने सुना है। आका फरमाते
फरमाते हैं अबू बकर सही है। आकाए करीम के मेराज की तस्दीक की, आका ने फरमाया अंता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। और नबी के मेराज को अबू जहल ने झुठला दिया। नबी कौनैन ने फरमाया कि हो अबा जहलिन, वो अबू जहल है। उसी तारीख से उसका नाम अबुल हकम के बजाय अबू जहल पड़ जाता है। उसका नाम तारीख में अम्र इब्न हिशाम है और उसका लक़ब था मक्का की जमीन पर अबुल हकम, लेकिन अबू जहल कहा जाने लगा है। नबी कौनैन के मुक़द्दस जबान से जो बात निकलती है वो हो करके रहती है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज को बयान करना शुरू किया तो कुफ्फार आ गए। सरकार ने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हारे एक काफिले को पहाड़ के फला जगह पर देखा है, वो आ रहा है तिजारती काफिला, और फला दिन गुरूब होने से पहले पहले वो काफिला पहुंच जाएगा। लोगों को ताज्जुब होने लगा कि जिस जगह को मोहम्मद बताते हैं यहां से वो जगह तो काफी दूरी पर है और इतने दिन के बाद चलने पर तक काफिला पहुंचेगा। अच्छा देखा जाएगा, अगर वाकई ये गए हैं रात के थोड़े हिस्सा में तो जरूर ये बताएंगे और जरूर वो काफिला जिस टाइम इन्होंने बताया है उसी वक्त आएगा। दुरूद पाक पढ़िए फिर बात आगे बढ़े। अरे यार ठंडा पानी लाना चाहिए ना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन की निशानदेही की थी कि तुम्हारा काफिला फला दिन डूबने से पहले पहले पहुंचेगा, दिन डूबने के करीब हो गया लेकिन काफिला नहीं आ रहा है। सरकार फरमाते हैं मुझे तशवीश हुई, मैंने सूरज की तरफ देखा, अल्लाह ताला ने सूरज की रफ्तार को रोक दिया। सूरज उस वक्त तक मगरिब की तरफ नहीं चला जब तक नबी ने जिस काफिला को मक्का में बताया था और वो काफिला आकर के पहुंच नहीं जाता है। अब मक्का वालों को यकीन हुआ कि वाकई मोहम्मद गए थे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद आपने बैतुल मुक़द्दस को देखा? कहा हाँ। तो चंद कुफ्फार इकट्ठा हुए, उनमें से कुछ ऐसे थे जो बैतुल मुक़द्दस को देखे हुए थे। कहा हम जानते हैं कि अभी आप कभी भी मक्का छोड़ करके बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, अगर आपने बैतुल मुक़द्दस को देखा है तो बताइए उसमें कितने पाए हैं, उसमें खिड़कियां कितनी लगी हैं, उसके दरवाजे किस किस तरफ से हैं, उसकी दीवार कितनी ऊंचाई पर है, उसकी दीवार कितनी मोटी है, उसकी फर्श कैसी है। कुफ्फारा ने मक्का पूछते जाते थे और आका बताते जाते थे। आका फरमाते हैं कि जब कुफ्फारा ने मक्का ने मुझसे पूछना शुरू किया तो रब्बुल इज्जत ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया। मैं देखता जाता था और बताता जाता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहां कहां देखोगे। मेरे सरकार की मेराज हुई है, मेराज में सब कुछ फैसला हो गया था। ये बख्शे जाएंगे, ये बख्शे जाएंगे, ये बख्शे जाएंगे, इतने लोग बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सब कुछ अता फरमा दिया था। आका फरमाते हैं मैंने जान लिया जो कुछ जमीन में है, जो कुछ जमीन के ऊपर है, आसमानों में है, बल्कि सारी चीजों का इल्म मुझको हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज। मेरे दोस्त, मेराज पर तो एक बड़ा मुस्तकिल उन्वान है कि जन्नत का रंगो रोगन कैसे बना, ये चांद सूरज को रोशनी कैसे मिली, ये गुलाब का फूल कैसे महका, ये सब मेराज की देन है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, और बचा जो उनके तलवों का धोवन
بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، یا رسول اللہ بچا جو ان کے تلووں کا بھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ اور میرے سرکار جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو پسینے مقدس ٹپکا تھا جس سے گلاب پیدا ہوا۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مائی سمن ہے اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلابوں میں ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا اعلان فرمایا معراج شریف سے واپس ہونے کے بعد، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر فرض ہوئی۔ نماز جانتے ہو پیارے، نماز اور زکوٰۃ کا ساتھوں ساتھ 88 جگہوں پر حکم آیا ہے۔ اب آپ غور فرماؤ کہ نماز کیا ہے اور کتنی اہمیت نماز کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں پر نماز فرض ہوئی۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ رب نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا۔ نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین پڑھ رہے ہیں۔ کسی موقع پر کسی موڑ پر نماز کسی صحابی سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کرتے ہوئے چلو، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور اس طرح آگے بڑھ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جرائم کی بھی کمی نہیں ہے، بے حیائیوں کی بھی کمی نہیں ہے، طاعت کی کمی نہیں ہے، لیکن سارے لوگ یہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم بے حیائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی جرائم بڑھ رہے ہیں، پھر بھی بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بے حیائیوں کو نہ تو تھانوں سے روکا جا رہا ہے، نہ تو مار پیٹ سے روکا جا رہا ہے، جرائم پر پابندی لگ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تمام بیماریوں کے لیے دوائیں تو ایجاد میں آ گئی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں پیارے، آپ پتہ لگاؤ اس دور جدید میں بھی ترقی یافتہ ماحول میں کہ کیا کوئی ایسی بھی دوا ایجاد ہوئی ہے جس دوا کو آدمی کھا لے تو شرابی شراب پینا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو چوری کرنا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو بے حیائی کرنا چھوڑ دے۔ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب آؤ رب تعالیٰ کی مشیت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان جسم کا اور روح دونوں کا نام ہے۔ یہ انسان جسم اور روح سے ملا ہوا ہے۔ اگر روح جدا ہو جائے تو یہ انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو پانی نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو دوائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو غذائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، اور جسم بیمار ہو جائے تو جس قسم کی بیماری ہو اس قسم کی دوائیں بھی تیار کر دی گئی ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے پیاری۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت میں طبیعت نہیں لگتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بندہ گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بے حیائیوں کی طرف بھاگتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو مفلسی اور قلاشی گھیر لیتی ہے۔ جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج ہے ایسے روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جسم کی بیماریوں کے علاج دوائیں ہیں اور روح کی بیماریوں کے لیے علاج عبادتیں ہیں۔ عبادتوں کو اپناؤ تو روح کی بیماری ختم ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو اس کا دل بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھپا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے۔ لیکن جب وہی توبہ کر لیتا ہے اور اعمال خیر کرنا شروع کر دیتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہونے لگتی ہے، پھر اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، اور اتنا صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ ترقی کرتا جاتا ہے تو وہی عارف کہلاتا ہے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بات چل رہی ہے نماز کی، نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بےحیائیوں سے روک دیتی ہے، نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی آیت کریمہ اٹھا کر کے پڑھیے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو دوزخیوں کی ایک جماعت جب دوزخ میں جائے گی جنتیوں کے سامنے سے گزرے گی، قرآن میں رب بیان فرماتا ہے تو وہ جنتی لوگ بول پڑیں گے یسألونک قالوا لم نکن من المصلین، ان سے وہ پوچھ پڑیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھ کو جہنم میں ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ تیسرے پارے میں بیان فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نماز کی بات سننے لگے تو اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی۔ سنو، اگر نماز چھوڑ رہے ہو تو ایسے ہزاروں جلسے کرا ڈالو، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابھی سنو گے، یہ تو قرآن تلاوت کر رہا ہوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے رب بیان فرماتا ہے کہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کو سنو، نبی بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ سنو، آپ جہنم کو معمولی آپ نے سمجھا ہے، جہنم کو اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر کھول دیا جائے تو آج بھی اس کی تپش سے ساری دنیا جل کر کے خاکستر ہو جائے گی۔ المان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہر بندے مومن کو۔ آپ غور فرمائیے نماز چھوڑنے پر کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ عذاب قبر تو الگ ہے نماز چھوڑنے پر، لیکن دیکھو بے نمازی کو کس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں 80,000 سال تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ہے خدا کے قرب میں پہنچے، اور مومنوں کے لیے معراج ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ محبوب نماز کو تحفہ میں لائے ہیں۔ اور کیسے نماز پڑھیں، اسی لیے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے انداز سے نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔
جب اس طرح سے نماز پڑھو گے تو وہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، وہ نماز تمہیں برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کی بات لوگ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا نمازی ہے وہ بہت بڑا اسمگلر دکھائی دے رہا ہے، جو سب سے بڑا نمازی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے بہت بڑا جواڑی بھی ہے، جو سب سے زیادہ نمازی ہے ہم نے اس کو یہ خطا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے نمازی خطا نہیں کرے گا، نماز اس کو خطا سے ضرور روک دے گی، وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا چلو، کہانی سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ ایک نمازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مجنوں کا گزر ہوا، نمازی نے نیت توڑ دی، مجنوں کو ڈانٹا، کہا تم عجیب پاگل ہو گئے ہو، ایک عورت عشق میں تم اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں ہو کہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے سے گزر رہے ہو۔ تو بڑا پیارا جواب دیا تھا مجنوں نے کہا میں تو ایک عورت کے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو گیا کہ میں نہ دیکھ پایا کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے نہ گزرو، اور تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو کہ مجھ مجنوں کو گزرتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، تمہاری یہ نماز کیسی ہے؟ اس نے کہا اے مجنوں تم نے ہم کو نماز کا ڈھنگ بتا دیا، بتائیے چلا پیارے کی نماز خشوع کے ساتھ پڑھو، نماز خضوع کے ساتھ پڑھو، نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھو، نماز میں وسوسے نہ آنے پائیں، نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے تو تم یہ محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھو، یہ وہ نماز ہے جس کو سرکار معراج میں لے کر کے آئے، تحفہ دیا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، الصلاۃ برہان، نماز ایمان کی دلیل ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر نماز کی تاکید فرمائی۔ میرے سرکار نے آخری وصیت جب فرمائی تھی، دنیا سے میرے آقا تشریف لے جانے لگے تھے، اور اس کے بعد میں امت کے لیے سرکار نے کوئی وصیت نہیں کی، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرکار میرے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھے ہوئے تھے، نبی کونین نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا عائشہ، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں یا عائشہ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نماز نماز۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرے سرکار پھر بولے نہیں، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری امت کو نبی نے آخری وصیت جو کی ہے وہ نماز کے تعلق سے کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اپنے دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر غربت و افلاس کو دور کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، معراج ہی کا واقعہ آقا ذکر کر رہے تھے، سرکار غوث پاک معراج ہی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ایک یہودی پہنچ گیا، سرکار بیان فرما رہے تھے میرے آقا معراج میں گئے، زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، عرش پر گئے، لامکاں میں گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، آسمانوں پر گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اس نے کہا چلو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی انسان آسمان سے اوپر چلا جائے،
بتایا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کا ہے، اور اتنی جلدی محمد چلے جائیں گے کہ بستر گرم رہے، تھوڑا سا رات کا حصہ، اللہ اکبر، وہ یہ کہتا ہوا مجلس سے بھاگا، راستے میں ایک مچھلی تھی، لے لیا، لے جا کر کے اپنی بیگم کو دیا، کہا بیگم لو مچھلی بناؤ۔ کہا کہاں گئے تھے؟ کہا گیا تو تھا کام سے، لیکن آ رہا تھا تو مسلمانوں کے پیر مفتی اعظم عراق واز کہہ رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم کو مفتی اعظم عراق پہلے کہا جاتا تھا، بعد میں غوث اعظم کہا جانے لگا۔ کہا میں ان کی تقریر سننے لگا تو وہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایسے ایسے بیان کرنے لگے، معراج کے تعلق سے، معراج ہوئی، آسمان پر گئے، یہاں گئے وہاں گئے، اور صرف تھوڑا سا حصہ، بس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں وہی ٹھہر گیا تھا۔ کہا اچھا رہنے دو، ابھی سوت کاٹ رہی ہوں، یہ مکمل ہو جائے پھر یہ سالن اور یہ وہ سب پروگرام تیار ہوگا۔ کہا تو بیگم تب تک میں چلا جاؤں، غسل ہی کر رہا ہوں، میں دریا کنارے جاؤں گا دجلہ کے۔ کہا ٹھیک۔ آیا، یہ پہنچا، کپڑا اتارا، کپڑا اتار کر کے جیسے دریا میں غوطہ لگایا تو دیکھ رہا ہے کہ نہ وہ میں ہوں، نہ وہ دریا ہے، نہ وہ کپڑا ہے، نہ وہ ملک ہے، بلکہ میں سے تو ایک لڑکی بن گیا۔ اب دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں، گھبرا رہا ہے، کچھ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے۔ تب تک کوئی شہزادہ آ کر کے پہنچ گیا گھوڑے سے، گھوڑے کو چھوڑ دیا پانی پینے کے لیے، دیکھا کہ وہ پانی میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے۔ شہزادہ دیکھتا رہا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا پہلے کپڑے پھینکو، سطر چھپاؤں، پھر بتاؤں میں کون ہوں۔ کپڑے پھینک دیا، سطر چھپایا، باہر آئی، کہا کون ہو؟ پورا واقعہ بیان کیا۔ کہا غلط کہتی ہو، تم مکارہ ہو، تم چلو راج محل میں تم سے شادی کروں گا۔ خوبصورت تھی، حسین تھی، لے گیا محل میں رکھا، کئی بچے پیدا ہوئے۔ ایک روز پھر معاملہ یہ ہوا کہ چلو دریا میں غسل کر لیں۔ آئی دریا میں، جیسے کپڑے اتارا، دریا میں داخل ہوئی، غوطہ لگایا۔ اب جب سر باہر نکالا تو دیکھا وہی کپڑا ہے، وہی دریا ہے، وہی میں ہوں۔ کہا یہ سب معاملہ کیا حیران ہے۔ دیکھ کر کے نکلا دریا سے، جلدی بلدی کپڑا پہن کر گیا تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی سوت کاٹ رہی ہیں، مچھلی تڑپ رہی ہے۔ کہا بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا راستے سے تو نہیں لوٹ آئے ہو؟ سارے سوت بھی کاٹ چکا ہوں، بچے جن چکا ہوں، رانی بن چکا ہوں۔ اب جب دونوں بڑے پیر کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا غوث پاک وہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ بڑے پیر نے فرمایا نبی کی معراج کو جو سمجھنا چاہے کہ کتنی دیری میں معراج ہو گئی ہے، وہ اس یہودی کو دیکھ لے، سمجھ جائے گا۔ اس نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، تب سمجھائیے۔ کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ معراج مصطفیٰ جھٹلانے کا یہ نتیجہ ہے۔ نبی کی معراج جھٹلائی نہیں جاتی، ایمان لاؤ، نبی کی معراج ہوئی ہے۔ سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے۔ بڑے پیر نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم غریب سے امیر بن جاؤ تو نماز کی مداومت کرو، ہمیشہ نماز پڑھو، تم مالدار بن جاؤ گے۔ ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا محفل میں، مزدور اٹھا اور اٹھ کر کے گیا، توبہ کیا، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ اسباب کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ 2 سال کے اندر وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ 200 مزدور اس کے وہاں کام کرنے لگے۔ جب 200 مزدور کام کرنے لگے تو ایک روز دل میں بات آئی کہ بڑے پیر غوث اعظم پیرا میرا شاہ جیلا کی تقریر کی برکت سے میں اس طرح ہوا، لاؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں چلوں، نذرانہ پیش کراؤں۔ اشرفیوں سے تھیلی بھر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ واز سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پہلے بہت پہلے کا یہ طریقہ ہے جو بزرگوں کی جماعت میں بھی رائج رہا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں،
اشرفیوں سے بھری تھیلی ڈال دیا, قدم کا بوسہ لیا, سلام عرض کیا. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا سرکار یہ نذرانہ ہے. کہا کیسا نذرانہ لائے ہو؟ عرض کیا حضور آج سے 2 برس پہلے میں نے آپ کا واعظ سنا تھا. آپ نے بیان فرمایا تھا کہ نماز پڑھو, غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے. حضور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, اللہ نے کرم فرمایا, آج میں بہت بڑا مالدار ہو گیا. وہی شکرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں غلام سے لے جاؤ اس شکرانے کو غریبوں میں تقسیم کر دو, وہ اشرفیاں جن جن کو تقسیم کی گئی اور جتنے لوگوں نے اپنے مال میں شامل کیا اس برکت سے سارے لوگ مالدار ہو گئے. یہ نماز کی برکت ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت ذوالنون مصری جب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اگر کوئی دیکھ لیتا ان کی 2 رکعت نماز مسلمان ہو جاتا. بے نمازی دیکھتا تو نمازی بن جاتا تھا. یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ فقیر ذوالنون یہ بہت نماز پڑھ رہا ہے اور ہماری جماعت کو بلا کچھ کہے سنے مسلمان بنا رہا ہے. 200 یہودی اکٹھا ہو گئے. ذوالنون کہا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کہا کیوں؟ نماز تو ہم پر فرض ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے تاکید کی, ہم نماز نہ پڑھیں. کہا نہیں, آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو چھپ کر کے پڑھیے. کہا ہم نماز چھپ کر نہیں پڑھیں گے, نماز چھپ گئی ہے. نماز کیوں ہم چھپ کر پڑھیں گے؟ کیوں تم ہماری نماز کو روک رہے ہو؟ کہا ذوالنون مصری جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کو دیکھ کر کے ہماری جماعت کے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کہا تو یہ میرے اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اسلام کا حسن عمل ہے. یہ اسلام کے عمل کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں. مسلمانوں یہ کل کی ہماری نماز تھی, یہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے. آج ہماری نماز ہے کہ ایک بے نمازی نمازی نہیں بنتا ہے. ہم کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے. ان کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا. وہ جو سجدہ کرتے تھے محبت رسول میں کرتے تھے, وہ جو رکوع کرتے تھے نبی کی محبت میں وہ سرسار رہتے تھے. ان کی عبادت اس طرح سے تھی. حضرت ذوالنون مصری نے کہا میں چھپ کر نماز نہیں پڑھوں گا. کہا تو تلوار فیصلہ کرے گی ذوالنون, مسلمان آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. کہا مسلمانوں کے بچانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہماری نماز بچائے گی. کہا نماز بچائے گی؟ کہا ہاں. کہا تو ہم دیکھیں گے تمہاری نماز کو. حضرت ذوالنون مصری نے کہا تو چلو میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں اور روکو ہمیں نماز سے. حضرت ذوالنون مصری نے بھی چیلنج کیا, یہودیوں نے بھی چیلنج کر دیا. کچھ مسلمانوں نے سوچا مدافعت کی جائے. حضرت ذوالنون مصری نے منع فرمایا, خبردار, اس سے مدافعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو آج نماز کی یہ طاقت دیکھ لیں. میں میدان میں نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری مصلی لیے لے جا کر کے میدان میں بچھایا. 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی. 200 یہودیوں نے تلوار لے کر کے گھیر لیا. ذوالنون مصری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر اس نمازی کا ایسا روب چھا جاتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. سارے لوگ کھڑے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے سجدہ میں گئے, سجدہ سے اتحیات میں بہتے. اتحیات سے جب سلام پھیر رہے ہیں تو جیسے داہنی طرف سلام پھیرا تھا, جتنے یہودی داہنی طرف تھے سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے والوں نے کلمہ پڑھ لیا. آگے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو آگے والوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ 2 رکعت نماز ذوالنون مصری کی ہے جو 200 یہودیوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے پر مجبور کر دے رہی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور تمام برائیوں سے روک دیتی ہے. آؤ سنو, یہ نماز ہے. نماز جس نماز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہو, نماز نہ پڑھنے سے عمر گھٹ جاتی ہے, نماز نہ پڑھنے سے روزی گھٹ جاتی ہے, نماز نہ پڑھنے سے خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. اور جب
بے نمازی ہو کر کے مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ایمان پر گیا بے ایمان ہو کر مرا. پیارے قبر میں بڑا سخت عذاب بے نمازی کو ہوگا. آقا فرماتے ہیں ایک سانپ قبر پر مسلط کیا جائے گا جو تمہیں ڈستا رہے گا. اس کو اقرا کا اقرول الشوس کا نام ہے. وہ بے نمازی کے قبر پر مسلط کیا جاتا ہے. اور نماز تو وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آپ کے عمل کا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا. روز محشر کی چاک گداز بوت، اولین پرش سے نماز بوت. مرد مومن سے سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. اس سے پہلے اس کی دولت کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے اس کے تمام کاموں کو نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ مرد مومن سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا تو نماز کے تعلق سے ہوگا. اگر وہ نماز میں کامیاب ہو جا رہا ہے تو پھر امید رکھے اور سارے کتابوں میں رب کی بارگاہ میں وہ رب کے فضل سے کامیاب کر دیا جائے گا. اور اگر پہلے ہی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے. اس لیے پہلے سوال کی تیاری کر لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پر کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں. کسی حالت میں نماز نہیں معاف. آدمی پاگل ہو جائے تو اس پر نماز کی ذمہ داری نہیں ہے. بے ایمان ہو جائے تو اس پر نماز نہیں ہے. اور اگر وہ ایمان والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بھوکا ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا. جیل میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا. راستہ میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا. اپنے مکان پر ہے تب بھی نماز ادا کرے. جہاں جہاں ہو کسی صورت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے. نماز کا فریضہ وہ فریضہ ہے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں تلواریں چلاتے ہوتے تھے. اگر نماز کا وقت ہو جا رہا ہے تو آدھی فوج نماز میں ہے اور آدھی فوج تلوار چلانے میں ہے. چنانچہ اسی بھارت کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جب عالمگیر سے عبدالعزیز خان نے بغاوت کی تھی اور عالمگیر اور عبدالعزیز خان کی فوجیں میدان میں اتری تھی، دونوں سمت سے لڑائی شروع ہوئی. جب ظہر کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے آدھی فوج کو حکم دیا کہ نماز ادا کر لو اور آدھی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں رہو. جیسے آدھی فوج نماز پڑھنے لگی، عبدالعزیز خان اپنے فوج کی قیادت کر رہا تھا. اس نے دیکھ کر کے اپنے فوجیوں کو للکارا، کہا ٹھہر جاؤ، اب ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدین نے یعنی لڑنے والوں نے، اس کے لشکریوں نے کہا کہ ہمیں تم روک رہے ہو، اس وقت تو عالمگیر کی آدھی فوج لڑائی میں ہے اور آدھی عبادت کر رہی ہے. ایسے موقع پر ہم بھرپور حملہ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. عبدالعزیز خان نے کہا تمہارا پاگل پن ہے، یہ تمہارے عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے. ارے جس قوم کے بہادر تلوار کی چھاؤں میں رب کا سجدہ کر رہے ہوں، اس قوم کے بہادروں سے کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. میرے فوج کے بہادروں تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ. عبدالعزیز خان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جب عالمگیر نماز پڑھ کر ختم کیے تو عبدالعزیز خان حاضر ہوا، قدم پر گر پڑا. اس نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بغاوت کر دی تھی. میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا سلطان اتنا نیک دل ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں بھی اپنے فوجیوں کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دے گا. جو تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہو وہ اس کی خلوت کیا ہوگی، اس کی چلوت کیا ہوگی، اس کی حکومت کا انتظام کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک 49 سال 7 مہینہ تک حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بلا باڈی گارڈ کے حکومت کی تھی. وہ عالمگیر ہیں جن کی عبادت و ریاضت کا حال یہ ہے. مرد مومن عبادت کر کے تو دیکھے، عبادت اور ریاضت کا ماحول تو سامنے پیش کرے. آؤ دیکھو نماز کیسے بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز کیسے برائی سے روکتی ہے. ایک نوجوان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، بے حیائیوں کے ماحول میں گھرا ہوا ہے.
اگر وہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا دل پھر جائے تو نماز کی پابندی کرے. گارنٹی ہے کہ نماز کے اندر رب نے اثر رکھا ہے. وہ جن بے حیائیوں کی طرف جا رہا ہے ان بے حیائیوں سے وہ توبہ کر لے گا. چنانچہ اس پر واقعہ شاہد ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی وہ بزرگ گزرے ہیں، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے میرا نام لے لے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت بایزید کا نام ہے تیفور ابن عیسیٰ. سارے لوگ کہہ لو تیفور ابن عیسیٰ. علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت بایزید کا نام محبت سے لیتا رہے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب ولی اللہ کے نام کا یہ اثر ہے تو رسول اللہ کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بایزید بستامی شہر بستام میں آپ کا قیام ہے. شریف لوگ آئے حضور ہاں ہمارے قصبہ میں ایک بہت بدکار عورت آ گئی ہے جو نوجوانوں کو اپنے حسن کی دعوت دے دیا. نہ جانے کتنے نوجوانوں کا تقدس برباد ہو گیا، برائی پھیلنے لگی ہے سرکار. حضرت بایزید نے فرمایا جاؤ تم اس برائی کو روکا جائے گا. چلے آئے، شام کا وقت ہوا، حضرت بایزید نے مصلی لیا، لوٹا لیا، اس گناہگار عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بن سنور کر نکلی. کیا ہے بابا یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو بیچ دیتی ہو؟ ہاں بیچتی تو ہوں. کتنا لوگی؟ اتنا لوں گی بابا. بایزید بستانی نے دے دیا. کہ آپ سن تو رات بھر کے لیے میری ہو گئی نا؟ کہا ہاں بابا. کہا تو ٹھیک جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. نوجوان جھانک رہے ہیں، اس کی گلی کی طرف آ رہے ہیں. دیکھا وقت کا عابد و زاہد اللہ کا ولی بایزید دروازے پر. اللہ اکبر. میں خانے میں ایسے لوگ چلے جائیں تو نوجوانوں کا حال کیا ہوگا؟ مگر کیا خبر ہے نوجوانوں کو؟ آج اللہ والا گناہ کے اڈے کو جلانے کے لیے گیا ہے، آج آگ لگانے کے لیے گیا ہے. نوجوانوں میں باتیں ہونے لگی، غضب ہو گیا، دنیا اب کیسے رہ جائے گی؟ ایسے ایسے مقدس اور پاک لوگ جب ایسے دروازوں پر دکھائی دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی نے کہا خاتون جو میں تجھے کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا بابا کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جانا، پاکی حاصل کر لے. حضرت بایزید بستامی نے اسی کے دروازے پر مصلی بچھایا. کہا پیچھے تو میرے کھڑی ہو جا، جیسے جیسے میں کروں گا ایسے ایسے کرنا. حضرت بایزید بستانی نے نماز کی نیت باندھ لی، اس نے بھی نماز کی نیت باندھی. سرکار بایزید بستانی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، سن رہی ہے. رکوع میں گئے وہ بھی رکوع میں گئی، سجدہ میں گئے وہ بھی سجدہ میں گئی. اور جب بایزید بستانی سجدہ میں گئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس کو مولانا روم نے اپنی زبان میں نقل کیا ہے، آج کارم بود آخر کردمش اور کزنا سورہ نماز اور دمش. جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. اے رب النار عورت کو طرف کزنا سورہ نماز اور دمش، زنا کی طرف سے پھیر کر اس کو میں نماز کی طرف لے آیا ہوں. اے میرے مولا برکت اور دم پورا خدا، اے اللہ تیرے دروازہ پر میں اس کو لے آیا ہوں.
बायजीद का काम था तेरे दरवाजा पर लाना, बायजीद का काम था ज़िना से नमाज की तरफ फेरना। मौला तेरा काम यह है कि कल्ब तू फैले मुस्तफा। हे अल्लाह अपने हबीब के सदका में इसके दिल को फेर दे। बायजीद का काम था तेरी बारगाह में इसके सर को झुकाना, और तेरा काम है अपनी बारगाह में इसके दिल को झुका देना। हज़रत बायजीद बस्तानी ने इतना कहा, मुसल्ला लिया चले गए, मगर उस औरत का सर सजदा में है, सजदा की जमीन भीग जा रही है। मोटी समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अरक़ीन फ़ियाल के, सुबह का सफेदा फैलता है, सर सजदा में है, रो रही है। दिन चढ़ जाता है, सर सजदा में है, रो रही है। और जब सर को सजदा से उठाया और नौजवानों ने दावते गुनाह दी तो कह दिया, जब तक बिकी न थी तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नौजवानों, ये पेशानी तुम्हारे अय्याशी के लिए नहीं है, ये रुखसार तुम्हारे लिए बोसागाह नहीं है, अब ये पेशानी रब के सजदा के लिए झुक गई है। ऐसे सच्चे दिल से वो औरत तायबा होती है कि अल्लाह के नेक बंदियों में उसका शुमार होने लगता है। कलाता तन्हा फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देती है। ये नमाज है, नमाज पढ़ो तो देखो कैसे मालदार हो जाते हो, नमाज पढ़ो तो देखो कैसी बरकतें नाज़िल होती हैं, नमाज पढ़ो तो देखो तुम्हारा घर तुम पर कैसे कुशादा हो जाता है, नमाज पढ़ो तो तुम्हारे अंदर कैसे अमन और अमान की बरकतें आती हैं। तुम्हारी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, मस्जिदें फूंकी जा रही हैं। मेरे दोस्तों, मुसलमानों, नौजवानों, बूढ़ों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अब कौन वक्त आएगा सजदा करने के लिए, अब कौन वक्त आएगा नमाज पढ़ने के लिए। अगर ऐसी लापरवाही में मौत वाक़ हो गई तो बताओ तुम्हारा हाल कब्र में क्या होगा, और हश्र में तुम नमाज के ताल्लुक से जवाब क्या दोगे। इसलिए तुम रब के बंदे हो, रब ने तुम पर ये इबादत फर्ज की है, इसलिए हर मुसलमान आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। और सुनो, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा दोम, जिनका हाल यह है कि शैतान उनको देख ले, इस गली से आते हैं तो दूसरी गली से भागता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के। अच्छा ठीक, अब एक काम कीजिए, क्या बताऊं यार, मैं इतनी दूर से आया था, सोचता था 2 घंटा 2.5 घंटा तकरीर हो तो कुछ किताब पढ़कर आप लोग जाओ भी, लेकिन ये हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान की इंतजामिया जो है वो अलर्ट रहती है मुकम्मल तौर पर। इसके बावजूद न जाने कितने बम धमाके होते हैं, न जाने कितने लोगों को उड़ा दिया जाता है, या अलर्टे रहते हैं। ऐसी महफिलों पर ताज्जुब है, पाबंदी लगाई जाती है जहां से अमन और अमान का पैगाम दिया जाए, चोरी रोका जाए, बदमाशी रोका जाए, शराबखोरी रोकी जाए, बेहयाई रोका जाए, कत्ल गारतगरी रोका जाए। जिन जलसों से यह प्रोग्राम नश्र किया जाता है, होना तो ये चाहिए इन जलसों को चलने दो, चाहे सुबह तक चलें, तो इन पर तो पाबंदी लगाई जाती है। और जिन जलसों में बेहयाई, नाच गाना, कूद, बदमाशी, दुनिया का पाप हो, उसको सब देख रहे हैं। और क्या करोगे, जज साहब शराब पी करके अदालत पर बैठते हैं, इंस्पेक्टर साहब शराब पी करके राउंड मारते हैं। इस तरह से तो जोशो होश रहता है। हमारी इस बात की नोटिस न लेंगे, और नोटिस लेंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इनकी ओटिस नोटिस को मैं नजला बुखार से ज्यादा अहमियत नहीं देता। बहुत ओटिस नोटिस देखा गया है इस तरह से। इसलिए आप कल आखिरी जलसा है इंशाअल्लाह, मैं सवेरे बैठूंगा और अपने आका की मीलाद पाक के जिक्र को कल भरपूर समाप्त फरमाने के लिए आप हजरात तशरीफ लाएं। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब बारगाह रिसालत में खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या शफीअना यौमल जज़ा इंदल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक़्त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इलाही खैर गर्दानी बहक़्त शाह जिलानी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या अल्लाह जो कुछ तेरा और तेरे हबीब का जिक्र जमील हुआ कबूल फरमा। मौला जिक्र फिक्र में कोई गलती वाक़ हो गई हो तो हम तौबा करते हैं माफ फरमा दे। या अल्लाह हम सब लोग अपने छोटे बड़े गुनाहों से तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं माफ कर दे। या अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमा। मौला हम में जो नमाजी हैं उनको और मोहब्बत से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला जो हमारे भाई बेनमाजी हैं इनका दिल अपनी तरफ फेर ले, इन्हें नमाज की तौफीक अता फरमा दे। मौला तू ही तौफीक देगा तो हम तेरी इबादत कर पाएंगे। मौला नदारैम गैरस तू फरियाद रस, तू यारा खता बख्शो बस। इलाहल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमा दे और अपने महबूब के महबूबों करबला वाले तमाम सालहीन तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन खुसूसन गौस पाक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सरकार गाजी पाक सरकार महबूब इलाही सरकार मखतूम माहिनी इन अपने जुमला नेक बंदों के सदका तुफैल में या अल्लाह हम सब पर फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। मौला रिज़्क़ हलाल में हमारे बरकतें अता फरमा। मौला हम सब के खाली हाथों को गौहरे मुराद से पुर फरमा दे। इलाल आलमीन हम में जो बीमार हो बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदका तुफैल में रुसवाई और जिल्लत से दुनिया और आखिरत में बचा ले। मौला अपने महबूब के मीलाद के सदका में जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। परवरदिगार जब तक हम दुनिया में रहें तेरा और तेरे महबूब का बनकर रहें। जब दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा। मौला जब कब्र से हश्र में उठा तो अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। ताला ताला की शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवान ताक़बल असरान कररल जदीदान वस्तक़ल्लल फरक़दान वबल्लिग़ रूहहु अरवाइल बैतिही मिन्नत तहियता वस्सलाम मुबारिक सल्लिम अलैहि कसीरा बिजाहे सय्यिदिन नबील अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीमिल करीम आमीन या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन बिही नस्तईन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात कल आप सब हजरात सवेरे आइएगा। कल 12वीं शब है यानी मीलाद शरीफ की रात है। कल पूरी रात जागिए, वाज सुनिए, कुरान पढ़िए, नफल पढ़िए, आका की बारगाह में दुआएं मांगिए। कल सबसे बड़ी ईद वाली रात मुसलमानों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम।